ظلم کی بات چلی ہے تو یہ سیالکوٹ کا واقعہ جو ہوا ہے اس کی خبریں بھی عام ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی ہم لگا بجھا کے بات کے عادی نہیں ہے. انتہائی ظلم ہے، انتہائی بے باکی اور زیادتی ہے. کسی صورت بھی اس فعل کی جیسے کسی بھی فعل کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم تو مدتوں سے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنی ذاتی بڑاس نکالنے کے لیے ایشو اللہ رسول کے نام کو بنائے. اس سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہودیوں کے لیے فرمایا تھا یہ تھوڑے پیسیاں چاہتا ویچ دیں یہود علماء کے لیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرما ساڈیاں آیتاں تھوڑے پیسیاں چی بیچ دیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت اور طبع کے لیے اس کے احکام کو تشریع کو بدل کے رکھ دیتے ہو. کسی صورت بھی نہیں. گستاخی ہو اللہ کی، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی. قاضی شرع کا کام تحقیق کے بعد فتویٰ صادر کرنا یا عدل کا میسج جاری کرنا ہے. سزا دینے کا اختیار تو ہمیشہ حاکم اسلام کے پاس ہوتا ہے. اور یہ بات مدتوں پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھی. آپ نے فرمایا یہاں بچے کو قلم عدالت پکڑا دیا جائے تو حد گلی میں خانہ جنگی چھڑ جائے، کوئی کچھ کا کچھ بنا کے کچھ کا کچھ کر کے کیا سے کیا بات کو کر دے. لہذا بغیر کسی کو، اور یہ آپ دیکھتے ہی ہیں مجھ سے زیادہ آپ حضرات سوشل میڈیا یا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ تمام مکتبہ فکر کے جو لوگ تھے انہوں نے اس مذموم اور ظالمانہ فعل کی مذمت کی ہے، اور شک کوئی نہیں ہے کہ یہ قابل مذمت ہی ہے. ہاں اس کو اسلام سے نتھی کرنا، پاکستان کے اندر پاکستان کے بڑے کثیر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وطن عزیز کا استحکام، اس کی بنیاد کو ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتے، جو اس مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ وطن دنیا کے نقشے سے مٹ جائے. لیکن انشاءاللہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں پاکستان بنا ہی رہنے کے لیے ہے. اس دھرتی پہ گنج بخش فیض عالم کی ذات موجود ہے. ہاں حضور گنج شکر سلطان العارفین رونق افروز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کام کی بنیاد میں خلوص ہوتا ہے وہ کام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اس وطن عزیز کی سرحدوں میں جو خون ہے نا بنیادوں میں، وہ شہیدوں کا خون ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کی بنیاد پر کون اپنا گھر چھوڑتا ہے. کئی مرتبہ میں نے کہا کہ میں تو گیا ہوں بھی ہوں ہندوستان، کئی مرتبہ کہا ہے کہ سرحد کے اس پار بھی زمین گندم اگاتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں. مسئلہ جگہ کا نہیں، ایک نظریے کا تھا، اور اس نظریہ پاکستان کو بھی دبایا گیا. اور مسلسل غیر ملکی بدمعاش جو اینکروں اور تجزیہ نگاروں ادیبوں کے نام پر ہم پر مسلط ہیں، مسلسل اس نئی پیڑھی کو سمجھانے کی کہا پاکستان کیوں بنا تھا. ہم نے کہا ان چھوکروں سے پوچھتے ہو جو ون ویلنگ پہ ناچتے ہیں، پیپریاں بجاتے ہیں، اس دادے نانی سے پوچھو جس کے 14 بچے قتل ہوئے، جن کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ کر کنووں میں ڈالا گیا، جن کی چھاتیاں کاٹ کر جنونی پارٹیشن کے وقت ان سے فٹ بال کھیلتے رہے. اس گھرانوں سے پوچھو کہ ملک کیوں بنا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن دیکھیے خیر کا پہلو نہ میڈیا اجاگر کرتا ہے، نہ ان کے غیروں کے ہم نوا اجاگر کرتے ہیں. سانحے کی مذمت تھی ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن پاکستان کو بدنام کرنا یہ وہی کام ہے جو 14 اگست کو ہوا. ٹھیک ہے جی، وہ بڑی پاکیزہ عزت مآب بی بی تھی جس کے لیے پورے ملک میں یوں تہلکہ مچا کے رکھ دیا کہ پتہ نہیں کس قدر تہجد گزار کو مسلح سے اٹھا کے یوں رسوا کیا گیا. اور پھر اینڈ کیا نکلا؟ وہ لاہور والا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ یہ 14 اگست والا اینڈ کیا نکلا؟ یہ بھی پوری اسکیم کے ساتھ نبھایا گیا واقعہ. وہ 14 اگست کو جو تھا اسکیم کی گئی، پیسے والوں نے پیسہ کمایا، بہنیں جلدی جلدی بنا کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والوں نے ہاتھ رکھ کے ویڈیوز جاری کی.
لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہی گندگی اور غلاظت۔ لیکن پاکستان کے میڈیا نے پاکستان کو بدنام کرنے اور 14 اگست جو آزادی کا دن تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ سری لنکا کا یہ بندہ جس کو ظالمانہ انداز میں قتل کیا گیا، اس پر بھی مملکت نے ایک اچھا قدم اٹھایا۔ جنہوں نے یہ حرکت کی وہ گرفتار ہو چکے۔ دوسرے نمبر پر سیالکوٹ کے مسلمان تاجروں نے، شاید اب وہ رقم کروڑوں میں پہنچ چکی ہو، بندے کا عوض تو جان کا عوض تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن میں بتا رہا ہوں ایک ریاست اور مسلمان کا عمل، اس چہرے کو اجاگر کوئی نہیں کرتا۔ کروڑوں روپیہ اس فیملی کے لیے تاجروں نے خیر خواہی کے انداز پر جمع کر کے مملکت پاکستان نے اسپیشل طیارے کے ذریعے اس بندے کی میت کو وہاں پر بھیجا۔ گورنمنٹ پاکستان نے اعلان کیا کہ اس کی بیوہ کو اتنی تنخواہ ملتی رہے گی جتنی تنخواہ اس بندے کو ملتی تھی۔ تو ایک پاکستان کا روپ یہ بھی ہے، پاکستان کا چہرہ، مسلمانوں کا چہرہ یہ بھی ہے۔ اور جو انہوں نے کیا، ہم تو کہتے ہیں کسی صورت کسی بنیاد پر بھی چھوٹنے نہیں چاہیے۔ جو سزا ان کی بنتی ان کو ہر صورت سزا دی جائے، تاکہ کوئی بندہ بھی دین اسلام اور مقدس ناموں کے ایشو کو ایشو بنیاد بنا کر اپنے اندر کا جو اور کام ہے کہ کسی نے ذاتی کیڑ ہوئے تو ان گولی مار دو، انہوں آنکھوں جس نے گستاخی کی ہے۔ الحمدللہ ممبر نے کبھی ایسے عمل کی سپورٹ نہیں کی، اور کوئی سنجیدہ فکر بھی ایسے عمل کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بیچ میں اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی جو گنونی سازشیں ہوتی ہیں، ان سازشوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور روکنے والوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو روک کر رکھیں۔